بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن عوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، بے تکلفی اور عمارت پسندی سے اجتناب، یہ بیان ہے۔ انشاءاللہ میں شروع کرتا ہوں۔ سادگی اور بے تکلفی کا یہ عالم تھا۔ معمول تھا کہ مجلس سے اٹھ کر گھر میں تشریف لے جاتے تو کبھی کبھی ننگے پاؤں چلے جاتے اور جوتی وہیں چھوڑ جاتے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ پھر واپس تشریف لائیں گے۔ روز روز کنگھا کرنا ناپسند تھا۔ فرماتے، ارشاد تھا کہ ایک دن بیچ دے کر کنگھا کرنا چاہیے۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے، کسی چیز میں تکلف نہ تھا۔ کھانے میں جو آتا تناول فرماتے، پہننے کو موٹا جوتا جو مل جاتا پہن لیتے، زمین پر، چٹائی پر، فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آٹے کی بھوسی کبھی صاف نہیں کی جاتی تھی، یعنی چھانتے نہیں تھے۔ کرتا کا تکمہ اکثر کھلا رکھتے تھے۔ لباس میں نمائش کو ناپسند فرماتے تھے۔ سامان آرائش سے طبعاً نفور تھے۔ غرض ہر چیز میں سادگی اور بے تکلفی پسند خاطر تھی۔ عمارت پسندی سے اجتناب، یعنی کہ اپنے آپ کو امیر بننے سے اجتناب کرتے۔ اسلام رہبانیت اور جوگی پن کا سخت مخالف ہے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے جائز حظوظ دنیوی سے متمتع ہونا جائز رکھتے تھے اور خود بھی کبھی کبھی ان چیزوں سے تمتع اٹھاتے تھے۔ تاہم ناز و نعمت، تکلف، عیش پرستی کو ناپسند فرماتے اور اوروں کو بھی اس سے روکتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی اور کھانا پکوا کر گھر بھیج دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور ہمارے ساتھ کھاتے تو خوب ہوتا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آپ سے جا کر عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن دروازہ پر پہنچے تو یہ دیکھ کر گھر میں دیواروں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، واپس چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی زیب و زینت کے مکان میں داخل ہو۔ فرمایا کرتے کہ گھر میں ایک بستر اپنے لیے، ایک بیوی کے لیے اور ایک مہمان کے لیے کافی ہوتا ہے، چوتھا شیطان کا حصہ ہے۔ ایک دفعہ کسی غزوہ میں تشریف لے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہ گئی۔ لڑائی سے واپس تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ گھر میں چھت گیر لگی ہوئی ہے، یعنی چھت کے نیچے کپڑا انہوں نے لگایا ہوا تھا۔ اسی وقت پھاڑ ڈالی اور فرمایا کہ خدا نے ہم کو دولت اس لیے نہیں دی ہے کہ اینٹ پتھر کو کپڑے پہنائے جائیں۔ ایک انصاری نے ایک مکان بنوایا جس کا گنبد بہت بلند تھا۔ آپ نے دیکھا تو پوچھا کس نے بنایا ہے؟ لوگوں نے نام بتایا، آپ چپ رہے۔ جب وہ حسب معمول خدمت میں آئے اور سلام کیا تو آپ نے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے پھر سلام کیا، آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے، جا کر گنبد کو زمین کے برابر کر دیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں نکلے تو گنبد نظر نہ آیا۔ معلوم ہوا کہ انصاری نے اس کو ڈھا دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ضروری عمارت کے سوا ہر عمارت انسان کے لیے وبال ہے۔ ایک دفعہ کسی نے کم خواب کی کباب بھیجی، آپ نے پہن لی، پھر خیال آیا اور اتار کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دی۔ حضرت عمر روتے ہوئے آئے اور عرض کی کہ آپ نے جو چیز ناپسند کی وہ مجھ کو عنایت ہوئی ہے۔ ارشاد ہوا کہ میں نے استعمال کے لیے نہیں بلکہ فروخت کے لیے بھیجی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فروخت کیا تو وہ 1000 درہم پر اٹھی۔ ایک دفعہ کسی نے ایک مخطط جوڑا بھیجا، یعنی جس پر
خط بنے ہوئے تھے، لائنیں بنی ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا، وہ پہن کر خدمت اقدس میں آئے۔ آپ کے چہرہ پر غضب کے آثار پیدا ہوئے۔ فرمایا کہ میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ پھاڑ کر زنانی چادریں بنائی جاتی۔ جس طرح آپ خود سادگی پسند فرماتے تھے، اسی طرح آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کے اہل و عیال بھی سادہ زندگی بسر کریں اور تکلف اور تنہم سے پاک رہیں۔ عورتوں کو شریعت میں سونے کے زیور کا استعمال مباح ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اکرام کے لیے اس بات کو بھی خلاف اولا تصور فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا تو فرمایا کہ تم کو یہ ناگوار نہ ہوگا جب لوگ کہیں گے کہ پیغمبر کی لڑکی کے گلے میں آگ کا ہار ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے، فرمایا کہ اگر اس کو اتار کر درس کے کنگن کو زعفران سے رنگ کر پہن لیتی تو بہتر ہوتا۔ ایک دفعہ نجاشی نے کچھ زیورات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً بھیجے۔ ان میں ایک انگوٹھی تھی جس میں حبشی پتھر کا نگینہ جڑا ہوا تھا۔ آپ کے چہرہ پر کراہت کے آثار ظاہر ہوتے تھے اور لکڑی سے اس کو چھوتے تھے، ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے ریشم کا شلوکا ہدیتاً بھیجا، آپ نے پہن لیا اور اس کو پہن کر نماز ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہو کر نہایت کراہت اور نفرت کے ساتھ نوچ کر اتار ڈالا۔ پھر فرمایا پرہیزگاروں کے لیے یہ کپڑے مناسب نہیں۔ تواضع اور خاکساری کی راہ سے اکثر معمولی کپڑے استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال تھا کہ جمعہ اور عیدین میں یا سفرا کے ورود کے موقع پر آپ شان و تجمل کے کپڑے زیب تن فرمائیں۔ اتفاق سے ایک بار راستہ میں ایک ریشمی کپڑا، یا رسول اللہ یہ کپڑا حضور خرید لیں اور جمعہ میں اور سفرا کی آمد کے موقع پر ملبوس فرمائیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اکثر موٹے جوٹے اور بھیڑ کے بال کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے اور انہی کپڑوں میں وفات پائی۔ بستر کمبل کا تھا، کبھی چمڑے کا جس میں کھجور کی کھال بری ہوئی تھی، کبھی معمولی کپڑے کا جو دو طے کر دیا جاتا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک شب کو میں نے بستر مبارک 4 طے کر کے بچھایا کہ ذرا نرم ہو جائے۔ صبح اٹھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوگاری ہزار فرمائی۔ سن 9 ہجری میں جب کہ یمن سے شام تک صرف اسلامی حکومت تھی، فرمان روا اسلام کے گھر میں ایک کھری چارپائی اور چمڑے کا سوکھا ہوا مشکیزہ تھا۔ حضرت عائشہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی تو تھوڑے سے جو کے سوا گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ صحابہ سے فرمایا کرتے کہ دنیا میں انسان کے لیے اتنا کافی ہے جتنا ایک مسافر کو عذرا کے لیے۔ ایک دفعہ ایک بوریے پر آرام فرما رہے تھے، اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ پہلوئے مبارک پر نشان پڑ گئے ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم لوگ کوئی گدا بنوا کر حاضر کریں؟ ارشاد ہوا کہ مجھ کو دنیا سے کیا تعلق، مجھ کو دنیا سے اس قدر تعلق ہے جس قدر اس سوار کو جو تھوڑی دیر کے لیے راہ میں کسی درخت کے سایہ میں بیٹھ جاتا ہے پھر اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہیلا کے زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشربہ میں جو اسباب کی کوٹلی تھی حاضر ہوئے تو ان کو نظر آیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اقدس میں دنیاوی ساز و سامان کی کیا کیفیت ہے۔ جسم مبارک پر صرف ایک تہمد ہے، ایک کھوری چرپائی بچھی ہے، سرانے ایک تکیہ پڑا ہے جس میں خرمے کی چھال بری ہے، ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے ہیں، ایک کونے میں پائے مبارک کے پاس کسی جانور کی کھال پڑی ہے، کچھ مشکیزہ کی کھالیں سر کے پاس کھونٹی لٹک رہی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت فرمایا
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیوں نہ رہوں؟ چارپائی کے باندھ سے جسم اقدس پر بدیاں پڑ گئی ہیں، یہ آپ کے اسباب کی کوٹھڑی ہے، اس میں جو سامان ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ کیسر و کسریٰ تو باغ و بہار کے مزے لوٹے اور آپ خدا کے پیغمبر اور برگزیدہ ہو کر آپ کے سامان خانہ کی یہ کیفیت ہو۔ ارشاد ہوا ہے ابن خطاب، تم کو یہ پسند نہیں کہ وہ دنیا لے اور ہم آخرت۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور تواضع کا حال تھا۔ مساوات کا یہ علم تھا۔ مساوات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نظر میں امیر و غریب، صغیر و کبیر، آقا اور غلام سب برابر تھے۔ سلمان، وہیب و بلال کی سب کے سب غلام رہ چکے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں رؤسائے قریش سے کم رتبہ نہ تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلمان و بلال ایک موقع پر جمع تھے، اتفاق سے ابو سفیان آ نکلے۔ ان لوگوں نے کہا ابھی تلوار نے اس دشمن کی گردن پر پورا قبضہ نہیں پایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا، سردار قریش کی شان میں یہ الفاظ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہیں تم نے ان لوگوں کو ناراض تو نہیں کیا؟ ان لوگوں کو ناراض کیا تو خدا کو ناراض کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جا کر ان بزرگوں سے کہا، بھائیو، آپ لوگ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوئے؟ ان لوگوں نے کہا نہیں، خدا تم کو معاف کرے۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی۔ اسامہ بن زید، جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے تھے، لوگوں نے ان کو شفیع بنا کر خدمت نبوی میں بھیجا۔ آپ نے فرمایا، اسامہ، کیا تم حدود خداوندی پہ سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ نے لوگوں کو جمع کر کے خطاب فرمایا، تم نے پہلے کی امتیں اسی لیے برباد ہو گئی کہ جب معزز آدمی کوئی جرم کرتا تو تسامح کرتے اور معمولی آدمی مجرم ہوتے تو سزا پاتے۔ خدا کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوری کرتی تو اس کے بھی آنس کاٹے جاتے۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔